محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک وانت کما اثنیت علی نفسک۔ خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں آپ کو سب کو ایک رمضان المبارک کا مہینہ اور عنایت کر دیا۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال ہی ہمارے آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو کہ آج اس مہینے میں نہیں ہیں۔ یہ میری آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ جل شانہ امن والہ نے ہمیں آپ کو ایک رمضان المبارک کا مہینہ اور عطا کر دیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ جل شانہ کی عطا ایک تو پہلے ہی اپنی مخلوق پر بہت زیادہ ہے، پھر اپنے ماننے والوں پر اور بڑھ جاتی ہے۔ پہلے 10 دن اللہ کی رحمت کے 10 دن ہیں، پہلا عشرہ جو ہے، اور دوسرا عشرہ وہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ ان 30 دنوں میں رہیں گے، کچھ اپنی سنائیں گے، کچھ آپ کی سنیں گے، اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم ٹی وی پر جو کچھ میری اپنی زندگی کے تجربات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس میں اللہ کی رحمت کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک فرض ادا کرتے ہیں، اللہ جل شانہ اس کے بدلے 70 گنا عطا فرماتے ہیں۔ ایک سنت عطا کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ اس کے بدلے ہمیں 70 سنتوں کا ثواب دیتے ہیں۔ ایک واجب یا مستحب ادا کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ اس کو بھی 70 گنا بڑھا کے دیتے ہیں۔ ہر نعمت 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور آدمی کے دل میں، مسلمانوں کے دل میں خود بخود ایک اللہ سے دوستی لگانے کی لگن بڑھ جاتی ہے۔ ہم جب اللہ کے راستے میں اللہ جل شانہ توفیق دیتے ہیں نکلنے کی، لوگوں کو جا کے ترغیبیں کرتے ہیں، بھائی نیکی کا کام کر لو، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، لیکن ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ لوگ ہماری بات سنیں۔ لیکن اللہ جل شانہ کی کیا شان ہے کہ رمضان المبارک کا چاند دکھاتے ہیں اور ایک لمحے میں ساری مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ تو اس مہینے کا خوب فائدہ اٹھائیں۔ ہم 11 مہینے خوب اپنے کاروباروں میں لگے رہے، اپنی تجارتوں میں لگے رہے، اپنی ملازمتوں میں لگے رہے، اور جتنا اپنے جسم کو اور نفس کو موٹا کر سکتے تھے ہم نے کر لیا۔ لیکن یہ جو ایک مہینہ ہے نا، یہ مہینہ اللہ جل شانہ نے روح کی تندرستی کے لیے، جسم کی تندرستی کے لیے نہیں بلکہ روح کی تندرستی کے لیے رکھا ہے۔ تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور جتنا ایکیومولیٹ کر سکتے ہیں اس کو کر لیں۔ آپ یہ سوچیں، میں آپ کو عجیب سی بات بتاؤں۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبروں کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ایک عجیب بات دیکھی ہم نے، آپ ممبر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آمین فرما رہے تھے۔ کہا جب میں ممبر کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام نامی کسی کے سامنے لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا کہ کسی کو اس کے بوڑھے ماں باپ اس کی جوانی میں ملیں اور وہ ان کو راضی نہ کر سکے، اس پر اللہ کی لعنت۔ میں نے کہا آمین۔ اور تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ میں نے کہا آمین۔
تو بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا تو مہینہ ایسا ہے کہ اس میں اللہ جل شانہ اپنی عطا کی عروج پر ہوتے ہیں. یعنی اس میں تو جو نہ کرنے والا بھی ہو اس کی عطا کرنے کا اللہ جل شانہ کا ارادہ ہوتا ہے. تو بھائی اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے. ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام میں مختلف چیزوں کو ٹچ کریں گے، مختلف باتوں کو ٹچ کریں گے، اور جو ہماری زندگی اور ہماری جو عبادات اور ہمارے معاملات اور ہماری اخلاقیات اور ہماری معاشرت میں جن چیزوں کی کمی رہ گئی ہے، ہم ان کو حتی الامکان ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے. میری آپ سے درخواست ہے کہ بھئی اس پورے مہینے میں آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا کچھ اپنی سنائیں گے، کچھ آپ کی سنیں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے. تو رمضان المبارک کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ابھی میں اپنی یہ کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں فضائل رمضان میں ایک عجیب حدیث مبارکہ پر نظر پڑی، جس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری رات میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے. اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے. اللہ جل شانہ نے اس کے علاوہ اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے. جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے. یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے. اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں. یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے. جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام کے بوجھ کو، اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں. اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو. یہ غور سے سنیے گا، 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں. پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے. کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت، ابھی اس پہ بات کرتے ہیں. اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو. جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالی قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی. اللہ اکبر. کس قدر خوش قسمت ہیں ہم لوگ، کس قدر لکی ہیں ہم لوگ. کیسا پیارا دین ملا ہم کو، اور کیسے شفیق نبی ملے ہم کو. دیکھو کیسی پیاری پیاری باتیں ہمیں بتا گئے. پہلی 2 چیزیں کلمے کا خوب ذکر اور استغفار. یہ کلمے کا ذکر ہے کیا یہ صرف زبان کا بول ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ویسے تو یہ کلمہ ایسا ہے کہ اس کو اگر صرف زبان سے بھی اس کا تذکرہ کیا جائے تو یہ بھی بہت ہی سعادت کی بات ہے. جیسے آتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق افضل الذکر لا الہ الا اللہ.
جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، آپ کا ارشاد ہے کہ جب کوئی برائی تم سے سرزد ہو جائے تو اس کے بدلے میں کوئی نیکی کر لیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کلمے کا ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بھی نیکی میں آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس سے بڑی تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں۔ جب کوئی مسلمان سچے دل سے اخلاص سے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ کلمہ براہ راست عرش پر پہنچتا ہے اور عرش کے ستونوں کو ہلانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ باوجود اس کے کہ عالم الغیب ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو وہ کلمہ کہتا ہے، اے اللہ، تیرے ایک بندے نے مجھ کو انتہائی اخلاص سے پڑھا ہے، ابھی تک اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ تو اللہ جل شانہ اسی لمحے اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اب کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ آئیے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے۔ کلمے کا اخلاص سے پڑھنا، اس کا مطلب یہ ہے، صحابہ کرام نے بھی پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا۔ میرے عزیزوں، آپ یقین کریے، نیکی کرنا اتنا بڑا کمال نہیں جتنا اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ہے۔ یہ زیادہ بڑا کام ہے، یہ زیادہ مشکل کام ہے، نفس پہ یہی تو سب سے زیادہ بھاری ہے۔ اسی لیے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، ایک قدم نفس پہ رکھو، اگلا قدم جنت میں۔ اللہ جل شانہ کے حکموں کو توڑنا اللہ کے یہاں اس سے بڑی برائی کوئی نہیں۔ اللہ کے یہاں سب سے بڑی قیمت اگر کسی چیز کی ہے تو وہ اللہ کے حکموں کی ہے۔ ابھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم ابھی ہمارا وقت گزرتا رہے گا، ہم ابھی رمضان میں جاتے رہیں گے، تو میں آپ کو یہ ساری چیزیں ایکسپلین کروں گا جو میں نے اپنے بڑوں سے اور بزرگوں سے سنی۔ کلمے کا اخلاص، کلمہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف زبان کا بول ہے یا اس کے پیچھے ایک پوری زندگی ہے؟ یہ انشاءاللہ ہم آنے والے پروگرامز کے اندر اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کا فرمایا، ایک فرمایا استغفار کی کثرت کرو۔ ہماری زندگی جو ہے نا، وہ ہمتن گوش بالکل گناہوں میں اٹی ہوئی ہے۔ ہر وقت ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، ہر چھوٹی بڑی چیز میں ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں، اور اس مہینے میں یہ تو ہے ہی مغفرت کا، یہ تو ہے ہی رحمت کا، تو جتنی استغفار کریں گے اللہ جل شانہ کے سامنے اتنے ہی میری آپ کی قیمت لگتی رہے گی۔ اور بھائی جنت کی خواہش کریں، یہ اللہ کے انعامات میں سے سب سے بڑا انعام ہے۔ ہم کبھی کبھار میں لوگوں سے سنتا ہوں، بھائی ہم تو اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہیں، جنت کے لیے نہیں کر رہے۔ یہ ایک انتہائی بے وقوفانہ بات ہے اور نہ سمجھی اور نہ عقلی کی بات ہے۔ اللہ نے راضی ہو کر کہاں رکھنا ہے بھائی؟ تجھے جنت میں ہی ڈالنا ہے، اور وہ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ جل شانہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کی طرف چلو، خود مجھ سے اس کو مانگو۔ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، جنت کے لیے نہیں کر رہے۔ نہیں بھائی، صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کروں گا مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جنت۔ تو جنت کی خواہش کریں، اور آگ سے اور اللہ کی دوزخ سے اور جہنم سے خلاصی کی اللہ سے دعا کریں۔ یہ دو دعائیں ایسی ہیں جو اللہ جل شانہ کو بہت پسند ہیں۔ جب آدمی جنت کی خواہش کرتا ہے، جنت دن میں اللہ سے 3 دفعہ کہتی ہے، اے اللہ اس بندے کو مجھ میں داخل کر۔ اور جب بندہ جہنم سے خلاصی کی دعا کرتا ہے تو یہ جہنم اللہ سے 3 دفعہ دن میں یہ درخواست کرتی ہے، اے اللہ اس کو مجھ سے تو اس کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ تو اور یہ 4 چیزیں کرنے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ تو بھئی رمضان میں ان 4 چیزوں کو خوب کریں۔ انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں ہم بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے جن سے آپ کا میرا دونوں کا فائدہ ہوگا۔